والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم گناہ گار سرکابہ قصوروار ہیں، تو ارحم الراحمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تیرے خاص بندے کاملین ہیں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تیرے پاک کلام کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، سننے والوں نے سنا ہے. اے اللہ ان سب چیزوں کے تو خیر ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، رسوائی سے محفوظ کر. اے اللہ یہاں بھی ہماری لاج رکھ، وہاں بھی ہماری لاج رکھ، یہاں بھی ہمیں عافیت عطا فرما، وہاں بھی ہمیں عافیت عطا فرما، یہاں بھی ہمارا منہ روشن فرما، وہاں بھی ہمارا منہ روشن فرما. عقائد صحیحہ، اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ، اقوال صادقہ، مواعظ حسنہ، نیک نیتی، عشق و محبت، سود و گداز قلبی اپنے کرم خاص سے مرحمت فرما. اے اللہ ہمیں اپنا کامل عشق عطا فرما، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاص بندوں کی سچی محبت، عظمت، عقیدت، الفت سے ہمیشہ ہمارے سینوں کو آباد کرنا. اے اللہ یہ مسجد وہ ہے جہاں سید قطب شاہ صاحب، سید محمد جمال شاہ صاحب اور سید محمد مشتاق شاہ صاحب اور اس خاندان کے حضرات نے نمازیں ادا کی ہیں. اے اللہ یہ سب حضرات بزرگ ہیں، تو اس عالم کے اندر ان کے مراتب میں اور اضافہ. اے اللہ سیدنا ہدایت شاہ صاحب اور سیدنا محبوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہما، انہوں نے ہمیں تربیت دی ہے. قبلہ خطیب اعظم رحمت اللہ علیہ نے ہمیں تربیت دی ہے. ہمیں ان حضرات نے تعلیم کے زیور سے آراستہ فرمایا ہے اور اچھے راستے کے اوپر ہمیں چلانے کی کوششیں کی ہیں. اے اللہ ان حضرات کے مراتب جلیلہ میں اور اضافہ فرما. اے مولا کریم گھر گھر بیماریاں ہیں، تمام بیماروں کو شفائے کامل اور صحت کاملہ عطا فرما. گلبیز کو بھی شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے حماد کو بھی، ہماری بہن کو بھی اور ہمارے گھر کے اندر جو جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل، شفائے کامل اور صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ معین اور عمران میاں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب، دوست، احباب، متعلقین، اساتذہ، رفقا، جملہ اہل سلسلہ، جملہ مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات اس دنیا سے جا چکے، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بڑھا، سب کی قبروں کو نورانی فرما. اے اللہ یوسف بھائی کی اہلیہ کو بھی شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. اے مولا کریم آج عالم اسلام کس حال سے گزر رہا ہے، ایک عرصے
عرصے دراز سے سب تیرے سامنے ہے، اور یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے قدم بقدم چلنے والوں سے ان شیاطین نے ہمیشہ دشمنی رکھی ہے اور ہمیشہ تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن تو نے اسلام کو بلند کرنا تھا، بلند کر کے دکھا دیا، اپنے حبیب کے نام کو بلند و بالا کرنا تھا، بلند و بالا کر کے دکھا دیا۔ جس کو تو بلندی عطا فرمائے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اے اللہ، عزت تیری ہے، تیرے حبیب پاک کی ہے، تیرے خاص بندوں کی ہے۔ اے اللہ، آج ہم گناہگاروں کے اوپر بھی کرم فرما اور ہر مقام پر مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہر مقام پر مظلومین کی مدد فرما۔ اے آقا، ہر مقام پر مظلومین کی مدد فرما۔ ظالموں کو دفع فرما، ان کو تباہ و برباد کر کے اے اللہ ان کو اپنے ارادوں کے اندر ناکام بنا۔ معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، بیمار، کمزور، کیسے کیسے ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اے آقا، تیرے یہاں انصاف ہے، چاہے دنیا کے اندر انصاف ہو ان لوگوں کے پاس یا نہ ہو، تو ہے منصف حقیقی اور تو ہے منتقم حقیقی، تو ہمارے حال کے اوپر کرم فرما۔ اے اللہ، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی خواہش کی ہے اور کرتے رہتے ہیں، ان سب کو اور ہمیں تمام مقاصد حقہ میں کامیاب فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی الجھنوں پریشانیوں کو دور فرما، سب کو دین و دنیا کی سعادتیں و برکتیں نصیب فرما۔ ہمیں اور ہمارے نوجوان بھائیوں، ہماری بچیوں کو علم دین بھی عطا فرما، علم دنیا بھی عطا فرما، علم نافع اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ فرما۔ اور جو یہ اپنی نادانی کے اندر حرکتیں کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، صحیح راستے کے اوپر سب کو چلا۔ اے اللہ، یہ قرآن دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور قبر میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور محشر میں بھی ہم اس کو لے کر اٹھیں اپنے ساتھ، اور اس کے فوائد وہاں پر تو ہم کو حقیقی اعتبار سے عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرما، اپنے حبیب مکرم کی رضا عطا فرما، اپنے خاص بندوں کی رضا عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرضدار ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے سبکدوش فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو معقول روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری کھیتیوں باغات میں خیرات و برکات نازل فرما، حلال و پاک روزی عطا فرما، جان مال آب نور دیانت کو ہر جگہ محفوظ۔ اے اللہ، عظمت قرآن کو قائم کر، حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تکریم خاصان حق کو قائم و دائم رکھ، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے دین و ایمان کا تحفظ فرما، اور جب تک زندہ رکھ سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اے اللہ، جن لوگوں نے اس ختم پاک کے اندر حصہ لیا ہے، یہاں قرآن سنا ہے، اس مسجد کو آباد کیا ہے، اے اللہ ان کو اس کا صلہ دونوں جہان میں عطا فرما۔ اے اللہ، دونوں جہان میں ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ یہ سعادت نصیب فرما کہ ہم یہ خدمات ہمیشہ انجام دیتے رہیں۔ اے اللہ، ہم کیا ہیں، ہمارا عمل کیا ہے،
ہم کس لائق ہیں، سب تیرے کرم کے اوپر ہے۔ اے آقا تو اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور قبول فرما کر اس دونوں جہان میں ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما اور اپنے کرم کی بارشیں فرما۔ خاتمہ عزت کے ساتھ ایمان کے اوپر فرما، اور حضور کی شفاعت اولیٰ ہم کو نصیب فرما، شفاعت عظمیٰ نصیب فرما، اور آپ کے دست کرم سے حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ محشر کی سختیوں سے پناہ میں رکھ، جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ، جنت الفردوس میں اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے داخل فرما کر اپنی ابدی سرمدی لا زوال نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم